کہ میرا جشن منانے کا طریقہ یہ ہے، میرا جشن منانے کا طریقہ ناچ گانا نہیں ہے، میرا جشن منانے کا طریقہ صرف روشنیوں سے منور کرنا نہیں ہے، میرا جشن منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان مدرس کو، وہ تعلیم دینے والے اساتذہ کی مدد کر کے میں جشن مناؤں۔ میرا طریقہ صرف موٹر سائیکلوں پہ گھوم کر جشن منانا نہیں ہے، میرا طریقہ یہ ہے جشن منانے کا۔ یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں۔ آج افسوس بھی ہوتا ہے دیکھ کر کہ کس طریقے سے جشن منایا جا رہا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم غربت کا شکار ہیں، ہم مفلسی کا شکار ہیں، ہم پریشان حالی کا شکار ہیں۔ لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنی مدد نہیں کریں گے تو اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا؟ جہاں جہاں بھی میلاد کا جشن ہوتا ہے، میں ان جشن منانے والے اصحاب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ اپنے جشن کا حصہ یتیموں کی مدد سے بھی کیجیے، اپنے جشن کا حصہ بیواؤں کی مدد کے ذریعے بھی کیجیے، اپنے جشن کا حصہ مظلوم کی مدد کرنے میں بھی کیجیے، اپنی جشن کا حصہ بھوکے کو کھانا کھلانے کا بھی منائیے، اپنے جشن کا حصہ آپ بے روزگار کو روزگار عطا کرنا، یہ بھی جشن کا حصہ بنائیے۔ اگر ہم صرف آتش بازی کو ہی جشن کا حصہ بنائیں گے، روشنی کو ہی صرف جشن کا حصہ بنائیں گے تو نہیں ہوگا۔ ہم کو یہ پیغام دینا ہوگا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم دیکھیے کہ کس طریقے سے یہاں میرے کارپوریٹر صاحبان بھی بیٹھے ہیں، عوامی نمائندے بھی بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو ایک بوڑھی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے بلایا، اشارے سے بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اشارے کو دیکھ کر نکل گئے اور جا کر اس عورت کی باتیں سننے لگے۔ بہت دیر تک وہ عورت بولتی رہی اور اس کے بعد میں رسول اللہ لوٹ کر آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اس عورت سے بات کر رہے ہیں جس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا، لوگ اس کو دیوانی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب عورت ہے، اور آپ اس سے اتنی دیر بات کر رہے ہیں جس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی اس کے بلانے پہ نہیں آتا؟ تو رسول اللہ جواب دیتے ہیں، ہاں میرے لیے ضروری ہے، اس لیے کیونکہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ تو آپ غور کریے۔ لیکن آج افسوس کہ ہمارے قائدین یا ہم جیسے یا میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ ہمارے پاس فریادی کی فریاد کو سننے کی فرصت نہیں۔ کام ہو یا نہ ہو، سن لے تو آدھا کام ہو جاتا ہے فریادی کا، اور وہ آدھا کام یہ ہے کہ وہ اپنی دل کی تکلیف کو اپنے رہنما، اپنے لیڈر، اپنے قائد کے سامنے بیان کر دیا تو اس کی آدھی تکلیف تو صرف بیان کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ ارے یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، کچرا پھینکا جاتا تھا، ایک دن کچرا نہیں پھینکا گیا تو اس کے گھر کو پہنچ جاتے ہیں پتا کر کے کیا بات ہے کہ آج کچرا نہیں پھینکا۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم۔ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کہ نماز کے لیے جب جاتے تو عادت ایک طرف حضرت حسین
تو دوسری طرف حضرت حسن کو ایسے اٹھا کر نماز عید کے لیے جاتے تھے. عیدگاہ کی گیٹ کے پاس یا داخلے کی جگہ دیکھتے ہیں کہ معصوم